بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی زندگی کا یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے جو آج اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص بہت مالدار تھا۔ تھوڑے دن بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اب جب کسی نوجوان کو مفت میں لاکھوں کا مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ نوجوان اس مال کو صحیح نہیں خرچ کر پاتے۔ لہٰذا یہی حال اس نوجوان کا ہوا۔ شراب، شباب، ہر قسم کی بدکاریوں میں، گناہوں میں اور برائیوں میں پھنس گیا تھا۔ اس کی ماں بہت نیک تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی، خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ سب مت کرو، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ لیکن جوانی کا نشہ اور مفت کی دولت کا نشہ تھا۔ اس نوجوان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اس زمانے میں اسی شہر میں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ ہوا کرتی تھی اور اس کی ماں حسن بصری رحمۃ اللہ کے بیانات اور مجالس میں شریک ہوتی تھی اور ان سے بہت فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ چل، حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک بار تو شریک ہو جا، شاید تیرا دل وہاں بدل جائے۔ لیکن بیٹا کچھ نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ اس نوجوان کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا اور کچھ دن کے بعد علاج کرنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ اب نہیں بچے گا۔ اسے ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ عام طور پر جب کوئی بے حیائی کے کام کرتا ہے تو ایسے گناہوں سے وہ ایسی ہی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے۔ ماں سمجھاتی رہی لیکن بیٹا نہیں مانا، یہاں تک کہ بستر سے لگ گیا اور دن بدن موت کے قریب ہونے لگا۔ ایک وقت آیا کہ خود اس نوجوان کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ تب اس کے دل میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ماں کی خوشامد کی کہ ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ آپ مجھے بہت سمجھاتی رہیں مگر مجھے توفیق نہیں ملی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں بس صبح شام کا مہمان ہوں۔ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس جائیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں۔ ان سے کہیں کہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اسے توبہ کرنا نہیں آتا۔ وہ آ کر مجھے توبہ کرا دیں تو میں توبہ کر لوں گا، تو عذاب سے بچ جاؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، جلدی سے تیار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں جو بار بار بیٹے کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتی تھی۔ آج میرے بیٹے نے مجھے بھیجا ہے جو اب بستر سے لگ چکا ہے، موت کے قریب ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر حضرت تشریف لے آئیں گے اور مجھے توبہ کرا دیں گے تو میں توبہ کر لوں گا۔ وہ توبہ کرنا تو چاہتا ہے مگر اسے توبہ کرنا نہیں آتا۔ حضرت آپ چلیے، اگر آپ میرے بیٹے کو توبہ کرا دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، مجھے تو درس دینا ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لیے بے چین انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ ماں بیچاری اداس واپس آ گئی۔ اس کا بیٹا دروازے کو تک رہا تھا۔ پوچھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا، بیٹا تو بڑا بد نصیب ہے، میں زندگی بھر تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی، تو نہیں گیا، آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے، تیرا نصیب ہی خراب ہے۔ یہ سن کر بیٹا رونے لگا۔ روتے روتے اس نے کہا، ماں گواہ رہنا، میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور کہا، اللہ آپ مغفرت کے لیے حضرت حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کی آمد کے محتاج نہیں ہیں۔ یا اللہ، دنیا کا سب سے بڑا مجرم اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ یا اللہ مجھے سزا مت دینا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا، میں چلا اور جاتے جاتے دو باتیں کہتا ہوں۔ مان لینا ماں، مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفن کرنا، مجھے اسی گھر کے آنگن کی کسی کونے میں دفن کر دینا، کیونکہ اگر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اسے بھی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا اور میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح اس شہر کی گلیوں اور سڑکوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے دوست یہ دیکھیں کہ میری طرح زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید لوگ پہلے ہی توبہ کر لیں۔ میری دونوں باتوں کو مان لینا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر تک ماں بیٹھی روتی رہی، پھر اس کے جسم پر چادر ڈالی، محلے والوں سے جا کر کہا، میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تم لوگ میری مدد کرو، اسے نہلاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، یہ سارے کام کر دو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ لوگوں نے کہا، ہم آتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ لوگوں نے ماں سے پوچھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو ماں نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لینا۔ پھر ایک دم سے ماں کو خیال آیا۔ ماں اپنی ممتا سے مجبور تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر برقع اوڑھ کر حضرت حسن بصری کے پاس حاضر ہوئی اور وہاں جا کر پھر ایک مرتبہ کہا کہ جس نوجوان کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی کہ اسے توبہ کرا دیجیے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ آپ اتنا کرم کر دیجیے، آ جائیے اور میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ شاید آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے میرا بیٹا سزا سے بچ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی جلال میں آ گئے اور کہنے لگی کہ میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ ماں روتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے محلے والوں سے کہا، آپ کا جس کے بارے میں رائے مشورہ ہو اس کو طے کر لیجیے اور وہ نماز پڑھا دے گا۔ سب تیاری کے بعد محلے والے آپس میں مشورہ کر ہی رہے تھے کہ کون نماز جنازہ پڑھائے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور ماں دروازے پر گئی، پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو باہر سے جواب آیا، میں حسن بصری ہوں۔ ماں حیران رہ گئی، کہا، حضرت آپ آ گئے، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ آ گئے۔ ٹھہریے میں بھاگ کر جاتی ہوں، کہیں وہ لوگ نماز جنازہ شروع نہ کر دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہنے لگے، بہن پہلے سن تو لو کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے تو تم کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، اس کے بعد میرے قیلولے کا وقت تھا، میں ذرا دیر کے لیے لیٹا، میری آنکھ لگی، مجھے غیب سے آواز آئی جیسے اللہ مجھے ڈانٹ رہا ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حسن تم میرے کیسے ولی ہو کہ تم میرے ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو؟ جلدی جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔